جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی جو کہ احادیث کے اندر موجود ہے، جو زمانہ جاہلیت کی انہوں نے تصویر کشی کی، ظلم، زیادتی، ناانصافی، قتل و غارت، حرام خوری، سود اور شرک بدعات کا تصور، پورے ایک تصویر کشی۔ خیر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر میرے ملک میں رہو، لیکن اگلے دن اس وفد نے پھر ایک چال چلی کہ بادشاہ کو کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے بھی باغی ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کے دین کو بھی یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ آپ کے دین کو بھی صحیح نہیں مانتے، لہٰذا اس پر غور و فکر کرو۔ بادشاہ نے کہا واقعہ یہ بات تو درست ہے۔ خیر اس نے پھر اگلے دن بلا لیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی بن ابی طالب کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے کہا کہ بھئی سچ بولنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، سچ کو آنچ نہیں، الصدق ینجی۔ بہرحال انہوں نے پھر دوبارہ گفتگو کی اور کہا کہ اللہ نے ہم پر کتاب اتاری ہے، تو اس نے کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا تصور اور عقیدہ ہے، کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا۔ تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے کہ وہ کلمۃ اللہ کلمۃ اللہ عبد اللہ و رسول ہو و کلمتہ القاہ الی مریم و روح منہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اللہ نے ایک کلمہ القاء کیا تھا مریم کی طرف۔ جب انہوں نے یہ آیات تلاوت کی تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا نا عیسیٰ بن مریم کے متعلق، وہ ہماری کتاب میں بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہو آج کل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح ہیں، مشکل کشا ہیں، خدا ہیں، اور ایک عقیدہ ہے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ مریم بھی خدا ہے، الہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل صحیح عقیدہ ہے، آپ میرے ملک میں رہو۔ تو جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے نا، تو نجاشی کی آنکھیں تر ہو گئیں، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور جو راہب تھے پوپ وہ بھی رونے لگ گئے۔ اگرچہ نجاشی اندر خانہ مسلمان ہو گیا تھا اور کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے، لیکن اکثریت مسلمان نہیں ہوئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ نجاشی فوت ہو گیا، جنازہ پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ بھئی نجاشی فوت ہو گیا ہے تو جنازے کے لیے باہر نکلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی اطلاع پر نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ ایک تو اس سے یہ بڑا عظیم مسئلہ ثابت ہوا، غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں نجاشی نے اسلام کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ اس کو پتا تھا کہ اسلام ظاہر کر دوں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تختہ الٹ دیں گے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا، یہ مسلمانوں کو بھی ماریں گے۔ اچھا چھپ کر نمازیں پڑھتا رہا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر پر احکام کا اطلاق ہوتا ہے، کہ آج کل ہم معمولی سی کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں نا، ایک دم منافق، کافر، بدعتی، فلاں فلاں فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس نے بظاہر ایک نماز بھی نہیں پڑھی، چھپ کر نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے نجاشی، لیکن فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ کے رسول کو حکم دیا، آپ نے جنازہ پڑھایا اور صحابہ کرام نے پڑھائے۔ بہرحال اس کے بعد اسی 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے قسم کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قسم لغو، ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے کسی کام پر قسم کھا دینا، جیسے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا یا فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، جو بھی ہے جان بوجھ کے متعمدن قصدن قسم کھانا۔
ایک ہوتی ہے جھوٹی قسم جس کو یمین الغموس کہتے ہیں. جو جھوٹی قسم ہے نا، یہ جو 7 بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے. سب الموبقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہ ہیں. ان میں سے ایک ہے شہادت الزور، جھوٹی قسم یا جھوٹی گواہی، یمین الغموس. تو جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں، توبہ شرط ہے. سچے دل سے توبہ کرے گا، جھوٹی قسم کھا لی تو ممکن ہے اس کی بخشش ہو جائے. اور اس کے بعد پھر ایک ہوتی ہے قسم لغو. لغو قسم کا مطلب ہے کئی لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے قسم کھانا، جان بوجھ کے نہیں قسم کھاتے، نہ ہی ارادتاً کھاتے ہیں، ایسے خام خواہ اللہ کی قسم میں نہیں کھاتا، بعد میں خیال ہے بھی کیا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو خام خواہ قسمیں کھا لیتے ہو بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے، تکیہ کلام کے طور پر، یہ اچھا کام تو نہیں، لیکن بہرحال اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے. ہاں ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو جان بوجھ کے قسمیں کھاتے ہو اور قصداً ارادتاً، اس کا کفارہ 3 قسم کا ہے. اگر بندہ ہے غنی، یہ ذرا خیال رکھنا کہ ہمارے عام علماء، کچے علماء یا جو آخری کلاس کے طالب علم بھی غلطی کر جاتے ہیں اس میں. جو غنی آدمی ہیں، سرمایہ دار، مالدار، ان کے لیے ہے کہ وہ یا 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکین کو سوٹ دیں، کپڑے دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ غنی نہیں، قسم جس نے کھائی ہے قصداً، غریب ہے، ہاں ایک ہے غلام آزاد کریں، یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکین کو کپڑے پہنائیں یا غلام آزاد کریں. غلام آج کل ہے نہیں، کھانا کھلانا 10 مسکین کو کھانا کھلانا بہرحال سستا بن جاتا ہے. اور اگر بندہ غریب ہے، فقیر ہے، نہیں پیسے، تو فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لے. سمجھو، اگر غنی ہے تو اس کے لیے روزے نہیں ہیں، روزے غریب کے لیے، غنی کے لیے پہلی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے. تو یہ قسم کا کفارہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اسی 7ویں پارے میں نا ایک بڑی عظیم چیز کا تذکرہ کیا ہے. 4 کام اللہ نے گنے ہیں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے، اور گننے کے بعد فرمایا کہ یہ 4 کام شیطانی ہیں، من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو، دور بھاگو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یعنی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان شیطانی 4 کاموں سے بچو. کون سے وہ شیطانی 4 کام ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو، شراب، نشہ، خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو معاف کر دے، وہ ہر قسم کا نشہ ہے، میڈیسن کی صورت میں ہو، چرس ہو، افیون ہو، یا جی شراب ہو، کچھ بھی ہو، آج کل اس کے بے شمار نام ہیں. الخمر. نمبر 2 المیسر، جوا، سٹے بازی، سمجھ آ رہی ہے؟ قمار بازی. نمبر 3 والانصاب، بت پرستی، قبر پرستی، شرک، غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ سے مدد مانگنا. ہاں جی. اور چوتھا کام ہے الازلام، قسمت معلوم کرنا، وہ جنتری کے ذریعے ہو، وہ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے ہو، وہ ستاروں کے ذریعے ہو، وہ کسی بھی ذریعے سے قسمت معلوم کرنا. یہ 4 کام رجسن، پلید ہیں، نجس ہیں، من عمل شیطان، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. فرمایا شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کر دے، روک دے، جوئے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے.
نشے کے ذریعے، اس سے بچو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا ان کاموں سے اجتناب کرنے والے آپ ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے، اب ہم کسی کو کہہ دینے ہو یہ تم شیطانی کام کر رہے ہو، اوہ شیطانی کام کر رہا ہوں، یہ کم شیطانی ہے؟ تو جس کو اللہ کے من عمل شیطان رجسن، پلیت ہیں، گندے ہیں، شیطانی کام ہیں، فجتنبو، بچو، اور لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان سے بچو۔ اچھا، اب ان میں پہلے تو نشہ ہے، اور نشہ آج یونیورسٹیوں کالجوں میں، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، گھر گھر میں تقریباً الا ماشاء اللہ نشے کی اتنی صورتیں ہیں کہ یہ شیشہ اور یہ فلان چیزیں، یہ بڑی خطرناک قسم کی نشے کی چیزیں آ گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں، بالکل فخر سے بچے پی رہے ہوتے ہیں، فخر سے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ میسر، جوا۔ جوا اتنا عام ہو گیا ہے، موبائل میں، نیٹ کے ذریعے جوا، کھیلوں میں جوا، کاروبار میں جوا، ہیں جی، ہر تقریباً جوا اتنا عام۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک سال رمضان میں درس دینے ایک مسجد میں گیا، درس دینے گیا، بچے باہر کانچے کھیل رہے ہیں، اخروٹ شرط لگا کے۔ اب میں نے وہاں درس دیا، میں نے کہا یہ کس کے بچے ہیں؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، نمازی پرہیزگار ہیں، بڑے جی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، یہ انہی کے بچے باہر کانچے کھیل رہے ہیں، اخروٹ کھیل رہے ہیں، شرط لگا کے، جس کو کہتے ہیں لوٹنا ہے۔ اور میں نے وہاں درس دیا، میں نے کہا اللہ کے بندو یہ حرام کمائی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے؟ جوا کھیل رہے ہیں۔ یہ جو رنگ پھینکنے والا یہ جوا ہے کہ بھئی وہ مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے لیتے ہیں۔ اس وقت تو 10 روپے لیتے تھے، وہ 10 روپے کا رنگ پھینکو، وہ ٹافی پر گرے، وہ جناب علی جی بسکٹ کے ڈبے پر گرے، جوس کے ڈبے پر گرے، بعد نیچے ہی گر جائے۔ آپ نے 10 روپے دیتے وقت کیا خریدا کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہار جیت کا کھیل ہے، یہ شرط ہے۔ اسی طرح کئی کھیلوں میں جوا لگتا ہے۔ تو عام بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ جو کیرم بورڈ ہے، ڈرافٹ بورڈ ہے، اور یہ لوڈو، اس میں بھی جوا لگا لیتے ہیں لوگ۔ اچھا، ایک صاحب نے ہمیں بتایا، کہتے جی ہم پیسے نہیں لکھتے، لیکن ہم ہار جیت پر رکھتے ہیں کہ بھائی اس کو بوتل پلائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی خالص جوا ہے۔ اتنا سود اور جوا اتنا ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا نا، واللہ جان چھڑانی مشکل ہے۔ بہت جوے کی بے شمار شکلیں اس وقت آپ کے کاروبار میں، نیٹ کی صورت میں آپ کے پاس جوے کی، سود کی۔ تو یہ قمار بازی، اس کو کہتے ہیں میسر، آسانی سے رقم آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، چانس ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ ماشاءاللہ 7ویں پارے میں تو بے شمار احکام انتہائی اہم بیان ہوئے ہیں۔ محرم کے لیے شکار اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا، اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی جا سکتی۔ ایک اور چیز اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں شروع میں جب کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی غیر خلاف شریعت کام ہو، معصیت اور نافرمانی کے ہی ہمارے معاشرے میں آ جائے نا، تو ہر آدمی اس کو برا سمجھتا ہے اور اس پر نکیر کرتا ہے، اس پر اس کا تبصرے بھی کرتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ عام ہو جاتا ہے گناہ، وہ گناہ کی قباحت، شناعت اور کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبیث اور طیب اور کبھی برابر نہیں، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ کثرت گناہ اور کثرت گندگی جو ہے یہ آپ کو اچھی لگے، کیونکہ جب کثرت ہو جاتی ہے نا، برارے کہتا ہے یار سارے تو کر رہے ہیں، ہر طرف ہی تو ہو رہا ہے، اس کا مطلب جائز ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، کبھی پاک اور طیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اسے اجتناب کرو۔ پھر زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے جو چیزیں، کچھ جانور حرام کیے ہوئے تھے اپنے اوپر خود، یہ کھیتی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ جانور ہے، یہ بتوں کے نام پہ وقف، پیروں کے نام پہ وقف، غیر اللہ کے نام پہ وقف،
وقف کر دیتے تھے جانوروں کو. آج بھی کئی لوگ پیروں کے نام پر گائیاں جانور وقف کرتے ہیں, بچے وقف کر دیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے, اللہ نے جب مجھے جہنم اور جنت دکھائی, میں نے عمر بن لوہی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رأیت عمرو بن لوہی فی نار یجر کسبہ من النار, میں نے عمر بن لوہی الخزائی کو جہنم میں دیکھا, 70,000 آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا جہنم کے اندر تھا. کیوں؟ اول من سیب السوائب, سب سے پہلے اس نے اونٹنیاں غیر اللہ کے نام پہ وقف کرنی شروع کر دی. یہ فلاں کے نام پہ وقف ہے, اس کا کوئی دودھ نہیں پیے گا, اس پر فلاں سواری نہیں کرے گا, اس کا جناب علی یوں ہوگا. یہ کھیتی کا بھی کرتے تھے, فصلوں کا بھی کرتے تھے, فروٹ کا بھی کرتے تھے, جانوروں کا بھی. ہاں جی, یہ تفصیل سے سورہ انعام کہتے ہیں چوپائے کو, تفصیل کے ساتھ پھر وہ صورت میں اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ اکبر. پھر عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں کی ہیں ان کا تفصیل سے ذکر آج قاری صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت کی, اور آپ نے سنا جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے ہوئے تھے, جو نعمتیں دی ہوئی تھیں, ان کا تذکرہ. پھر مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے. کل یہودیوں کا سوال تھا نا. ایک سوال یہ کیا کہ قرآن کریم کتابی شکل میں آنا چاہیے. اچھا, یہودیوں نے کیا, ان کو کل جواب میں نے آپ کو بتایا, اللہ نے جو 2 جواب دیے. مشرکین نے بھی کہہ دیا کہ کتابی شکل میں قرآن آنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس پر ہمیں یقین اور تلاوت کریں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, ایسے خام خواہ کے شرارتیں, اعتراضات, ہٹ درمیاں, اور جن لوگوں جو اسلام لانے والے تھے انہوں نے ایک آیت سنی, مسلمان ہو گئے. اور جنوں نے, جن گزر رہے تھے اوپر سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے, واللہ عالم کون سی صورت کی 2-3 آیتیں سنی ہیں, آمنا بربنا, اسی وقت مومن ہو گئے. اچھا, اللہ رب العزت فرماتے دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا طالبہ درست نہیں. دوسری بات, اگر میں کتابی شکل میں قرآن نازل کر بھی دوں نا, آپ نے کہنا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا. جس طرح کی کتنے ہی معجزات انہوں نے ٹھکرا دیے. مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں تو یہ, یا آپ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں, ہم ایمان لے آئیں گے. الیاؤ کا جی ہاں, آپ نے اللہ سے دعا کی, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. فلاکن اللہ حاضل جبل, فلاکن اللہ حاضل جبل, 2 پہاڑوں پر چاند ٹکڑے ہو کر چلا گیا, آدھا آدھا. اور میں اب ایمان لاؤ, نہیں. کیوں؟ یہ تو جادو ہے آنکھوں پر, یہ جادو ہو گیا ہے. ہیں جی, اللہ اکبر. بس جس نے ایمان لانا ہے اس کو اللہ کی توفیق ہے, بس جس کو اللہ توفیق دے دے اس کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. حق ایک دم پہچان جاتے ہیں. ان کو پورا قرآن سناتے رہو, حدیثیں پڑھ کر سناؤ, نہیں جی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ. پھر دوسرا مطالبہ کر ڈالا. دوسرا کیا کیا؟ دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ دیکھو آپ تو ہماری طرح بشر ہو, مکہ کے رہنے والے ہو, ہماری برادری کے اندر ہو, غمی خوشی آپ کو لگتی ہے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ نبی بن کر آئے, یا کم از کم آپ کے ساتھ کو فرشتہ آئے جو آ کر ہمیں کہے کہ بھئی نبی کی بات, یہ محمد ہیں, نبی ہیں, ان کی بات مانو. اچھا, اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر میں کسی فرشتے کو نبی بنا دیتا نا تو تم نے ایک دم کہنا تھا او یہ تو فرشتہ ہے, یہ تو ہماری نسل میں سے بھی نہیں, یہ ہمارے مزاج اور طبیعت سے بھی واقف نہیں, یہ ہمارے ماحول سے بھی واقف نہیں, پھر یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا, پھر اس کی باتیں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہاں جی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اس فرشتے کو بندہ ہی بنانا پڑتا ہے, انسان. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے ہوتے رہتے. پھر فرشتہ بھیجتا تم اعتراض کرتے, مجھے پھر اس فرشتے کو انسان بنانا پڑتا, تو اعتراض تو وہی تک ہے. لہٰذا میں نے شروع سے ہی آپ کے خاندان سے, آپ کی نسل سے, برادری سے ایک انسان کو میں نبوت کا تاج رکھ کر اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا. وہ میرا سفیر ہے, وہ میرا نمائندہ ہے, وہ میرا
پیغمبر ہے، وہ میں پیغام اس کو دیتا ہوں، وہ آپ تک پہنچاتا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جب اس سے پہلے نبی آئے وہ انسان نبی ہو سکتے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ستارہ پرستی، بہت ساری اہم ترین چیزیں ماشاءاللہ اس بارے میں ہیں، وہ تو سارا قرآن ہی عظیم سے عظیم تر ہے۔ پھر ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی نا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نا ستارہ پرست تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ چاند سورج کی پوجا کرتے تھے، اس سب کا ذکر ہے۔ ستارہ پرستی آج نجومی نجم کہتے ہیں، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، سورت بھی ہے سورہ نجم۔ ستارے کو نجم اور نجوم اس کی جمع ہے۔ یہ جو نجومی ہے نا یہ ستارہ پرست ہوتے ہیں، یہ ستارے سے فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوا، فلاں ستارہ فلاں ہوا، فلاں، اس سے کہتے ہیں زمین میں حادثات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس علما من النجوم فقد التمس علما من السحر، جس آدمی نے علم نجوم ستاروں کا علم اس لیے سیکھا تاکہ میں اس سے لوگوں کے جو ہے نا وہ غیب کی خبریں بتاؤں، حالات معلوم کروں، تو فرمایا اس نے جادو سیکھا، گویا کہ وہ جادوگر ہے، اور یہ خالص حرام ہے۔ ہاں اگر آپ نے ستارے کا علم سیکھا، جس کو علم فلکیات کہتے ہیں، اس لیے کہ میں راستے معلوم کروں، جیسے کہ آج بھی سمندر میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، ایک تو بے شمار جدید چیزیں جو ٹیکنالوجی ہیں اس کے ذریعے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام یہ فوجیوں کو جو سمندر میں کام کرتے ہیں اور سمندر میں سفر کرنے والوں کو علم فلکیات، ستارے کا علم سکھایا جاتا ہے کہ کسی ٹائم بھی آپ کی مشینری جواب دے سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سیکھنا گنجائش نکلتی ہے، لیکن لوگوں کی قسمت معلوم کرنے کے لیے، جیسے نا آج کل تمہارا ہفتہ کیسا رہے گا، اپنا نام بتاؤ، ہفتہ کیسا رہے گا، اور اخبار بڑے پڑھیں، خالص شرک۔ بھائی جان کسی کو نہیں پتا کہ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا، مجھے یہ نہیں پتا کہ ابھی اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ پورے ہفتے کا بتا رہے ہوتے ہیں، بدبخت، سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ سارے جھوٹ پر چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، اچھا اس کے بعد پھر سبحان اللہ آخری جائے قاری صاحب نے آیتیں پڑھی نا، زبردست 15 دلیلیں دیں اللہ نے توحید کی، 15 کے قریب دلیلیں دیں اللہ نے توحید کی، کہ اللہ وہ ذات ہے جو گٹھلی کو پھاڑ کر بیج میں سے پودا نکالتا ہے، تم نیچے پھینک دیتے ہو بیج، فروٹ کا ہو یا گندم کا ہو، چاول کا ہو، زمین کے سپرد کر کے کسان جا کے سو جاتا ہے۔ اب مٹی کے اندر وہ چلا گیا، اب مٹی کے اندر اس گٹھلی کو پھاڑنا، سبحان اللہ، پھر اس کی جڑیں، پھر وہ کومپل نکلتی ہے جی، پھر اس کو تناور درخت، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، تخلیق، بے شمار چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ہے؟ فرمایا یہ ایک اللہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ستارہ پرستی، نجومی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر، عیسائیوں کا کرنے کے بعد پھر اللہ نے اپنی توحید کی وہ بے شمار دلیلیں جی قدرت کے عجائبات کا تذکرہ کر کے سمجھایا کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، باقی سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ جزاکم